اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، ایک وقت تھا جب لڑنے کا انداز کچھ الگ تھا۔ اس وقت لوگ تلواروں اور تیروں کے ساتھ جنگ کرتے تھے، لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت اور حالات بہت کچھ بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ تیر چلا کر نشانہ لگانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب تیر کی جگہ گولی نے لے لی ہے۔ پرانے وقت میں زیادہ سے زیادہ تیر چلانے کے لیے کئی طرح کے حربے استعمال کیے جاتے تھے، اور آج زیادہ گولیاں چلانے کے لیے مشین گن آ گئی۔ پہلے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، اور اب اس کی جگہ بڑے بڑے گولے پھینکے جاتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے جیسے اپنے رہنے کا طریقہ کار بدلا، ویسے ہی جنگوں کا طریقہ بدلا۔ امریکہ کے قدم نے جو اس نے جاپان کے لیے آگے بڑھایا، تو دنیا نے ایک بالکل نئے ہتھیار کو دیکھا جو چلتے ہی آنکھ جھپکنے سے پہلے انسان اور اس کی بنائی گئی بڑی بڑی عمارتوں کو اس طرح خاک بناتا ہے جیسے پتھر نہیں بلکہ ریت کی عمارتیں ہوں۔ اس ہتھیار نے دنیا کے جنگ لڑنے کے انداز کو پھر سے بدلنے کی انسانی سوچ کو ہوا دی۔ اس کے ساتھ ہی دنیا اس ہتھیار کو حاصل کرنے کے لیے ایک نئی دوڑ میں لگ گئی، جن میں روس، چین، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور کئی ممالک، جن میں سے ایک بھارت اور پاکستان بھی ہیں۔ وہ دو ممالک جو لوگوں کو کھانے کے لیے اچھے سے روٹی نہ دے سکے اور اپنے ملک کے بچوں کو اچھی سی تعلیم نہ دے سکے، لیکن وہ بھی ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بھارت چونکہ رقبے میں بڑا تھا، آبادی میں بھی بڑا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ پاکستان کو اگر ایٹم بم کے ذریعے سے ڈرایا جائے تو پاکستان گھٹنے ٹیک دے گا۔ لیکن اس کی اسی ایک غلطی نے پاکستان کو ایٹمی سپر پاور بنا دیا۔ لیکن اس ویڈیو میں آج ہم اس کی تاریخ پر نہیں بلکہ اس سے جو تباہی آئے گی اس پر بات کریں گے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ ناظرین اکرام، آج مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں جنگی جنون عروج پر ہے، اور جنوبی ایشیا کے دونوں ممالک کی 1.5 ارب آبادی پر جنگی سائے منڈلا رہے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ اور رہی صحیح کسر بھارتی وزیر داخلہ کے جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق بیان نے پوری کر دی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پاکستان اور بھارت دنیا میں سب سے بڑا جوہری فلیش پوائنٹ ہے۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے کہا تھا کہ کشمیر دنیا کی سب سے خطرناک جگہ ہے، اور ماہرین کا خیال ہے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو یہ ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ دوستو، رواں برس کے آغاز پر دنیا کے 9 ممالک کے پاس 13,865 جوہری ہتھیار تھے، جن میں سے بھارت کے پاس 130 سے 140 جبکہ پاکستان کے پاس 140 سے 150 جوہری ہتھیار تھے۔ دونوں ممالک کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بھی ہیں۔ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو اس میں 15 کلو ٹن کے اگر 100 بم استعمال ہوتے ہیں تو 2 کروڑ 10 لاکھ افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔ ان دھماکوں سے 50 لاکھ ٹن دھواں فضا میں داخل ہوگا، اور اوزون گیس کی تہہ بری طرح متاثر ہوگی۔ دھماکوں کی صورت میں ماحولیاتی تبدیلیاں ہوں گی۔ زمین کا درجہ حرارت اتنا سرد ہو جائے گا جو 1000 سال پہلے تھا، اور آنے والے کئی سالوں تک ایسا ہی رہے گا، جس سے 2 ارب افراد فاقہ کشی کا شکار ہو سکتے ہیں، جسے ماہرین عالمی جوہری قحط کا نام دیتے ہیں۔ موسم سرما مزید 2.5 ڈگری ٹھنڈا اور موسم گرما کا درجہ حرارت 4 ڈگری تک گر جائے گا، اور اس موسم کو معمول میں لانے کے لیے 25 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ایک محدود علاقائی جنگ ہوگی، لیکن اس کے اثرات دنیا بھر میں ہوں گے، کیونکہ خود سائنسدان کہتے ہیں کہ امریکہ نے جو ایٹمی ہتھیار جاپان پر گرائے تھے،
یعنی فیٹ مین اور لٹل بوائے وہ آج کے ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے بچے ہیں، کیونکہ اس وقت اٹامک ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں تھی۔ آخری بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارے لاہور شہر کو جلانا ہو تو ہمیں ہزاروں ٹن لکڑی اور کوئلہ چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں صرف چند کلو یورینیم چاہیے، جو کہ ایٹمی ہتھیاروں میں ٹنوں کے حساب سے ڈلتی ہے۔ تو خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔